رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 22، کھانے کے بعد کے آداب. نمبر 1، برتن کو صاف کرنا. نمبر 2، انگلیوں کو منہ سے صاف کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. نمبر 3، انگلیوں کو 3 مرتبہ منہ سے صاف کرنا. نمبر 4، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا صاف کرنا. نمبر 5، کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر کرنا. نمبر 6، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا. نوٹ: مذکورہ دعا کے علاوہ دیگر منقول دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 7، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. نمبر 8، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. نوٹ: کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر کے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 9، کھانے کے بعد کلی کرنا. نمبر 10، کھانے کے بعد خلال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو. کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب. نمبر 1، حاضرین کو کھانے پر بلانا. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. نوٹ: اگر سب کا مشترکہ کھانا ہو تو صراحتاً یا دلالتاً ساتھیوں کی اجازت کے بغیر بلانا درست نہیں. نمبر 2، خادم کو اپنے ساتھ کھلانا یا کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ کھانا دے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ تو کم از کم 1-2 لقمے اس کو دے دو. نمبر 3، کھانے پینے کے وقت بلا وجہ حلت و حرمت کی تحقیقات نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں جائے اور اس کے یہاں کھانا کھائے تو اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، اور کوئی مشروب پیے تو اس سلسلے میں کچھ نہ پوچھے. نمبر 4، کھانے کی مقدار کم ہو تو ایک دوسرے کو ترجیح دینا. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو. نمبر 5، ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے دوران ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرنا جو ساتھیوں کو ناگوار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے لوگ محفوظ رہے. نمبر 6، کھاتے وقت موت یا کسی ناگوار چیز کا تذکرہ نہ کرنا تاکہ حاضرین کو کدورت نہ ہو. نمبر 7، ایک ساتھ ایک سے زیادہ کھجوریں، نیز اس طرح کی دوسری چیزیں، انگور وغیرہ کو شریک طعام کی اجازت کے بغیر نہ کھانا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر
2 کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 8، شریک طعام کو دیکھتے نہ رہنا۔ نمبر 9، اکٹھے کھانے میں سب کے ساتھ فارغ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہو جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ پیٹ بھر جائے، یہاں تک کہ تمام لوگ فارغ ہو جائے، اور اگر ضرورتاً ہاتھ کھینچ لے تو معذرت کر دے، اس لیے کہ ہاتھ کھینچنے والا شخص اپنے ساتھی کو شرمندہ کرے گا، جس کی بنا پر وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا، ممکن ہے کہ اس کو ابھی کھانے کی حاجت باقی ہو۔ نمبر 10، دوسروں کے یہاں کھانا کھا کر ان کے واسطے خیر و برکت کی دعا کرنا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اپنے بھائی کو بدلہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کو بدلہ دینا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو اور وہ اسے کھانا کھلائے اور پانی پلائے تو اس کے لیے دعا کرو، یہی اس کے لیے بدلہ ہے۔ نمبر 11، کھلانے والے کو یہ دعا دینا، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ دوسری دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم فرحمہم۔ نمبر 12، دعوت کھانے کے بعد بلا ضرورت دیر تک بیٹھے نہ رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنے اپنی راہ لو۔ نمبر 13، بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو جو بھی نفقہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس پر اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس لقمے کا بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔